یہ جو آج کل ریپ کیسز ہو رہے ہیں ان کا کوئی سلوشن کیا ہے؟ میں نے تو کئی دفعہ سلوشن پیش کیا ہے کہ اسلامک سزائیں نافذ کی جائیں، ڈیٹرنس ہے، چند ایک کو سزا ہوگی اور باقی سب کے لیے وہ ڈیٹرنس بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسلامک سزائیں نہیں کریں گے، آپ تو دیکھیں وہ لبرل قسم کی عورتیں بھی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ بھی یعنی تقریر کے دوران کہہ رہی ہیں کہ سرعام پھانسی دی جائے ان لوگوں کو۔ جب ہم پھانسی کی سزا کی بات کرتے تھے کہتے تھے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ یورپ نے پابندی لگائی رکھی پاکستان کے اوپر کہ جی آپ یہ پھانسی کی سزا موقوف کر دیں، ادروائز آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے۔ یہ تو جب یہ دہشت گردی کا ایشو شروع ہوا اور ضرب عصب اور رد الفساد والا معاملہ، تو پھر پھانسی کی سزا کے اوپر سے پابندی پاکستان نے اٹھائی ہے جب اپنے کے اوپر برا وقت آیا ہے، اور آپ دیکھیں پھر دہشت گردی کنٹرول بھی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے مارے کھانے کے بعد، ذلت کاٹنے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ اسلامک سزاؤں کے اندر حکمت ہے۔ پہلے تو دہشت گردوں کو ہوتا تھا ٹھیک ہے پھانسی تو ہونی کوئی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو جیل توڑ کے نکل ہی جائیں گے، اور کتنے بڑے بڑے نکل بھی گئے آپ کو پتا ہے، امید لگی رہتی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں آئے دن ٹی وی میں خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پھانسی کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دی ہے، ان کو ٹانگ دیا گیا، تو اس کی وجہ سے اتنی ڈیٹرنس بنی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو بھی پرفارم کر رہے ہیں نا، خصوصاً مذہبی طبقے کے لوگ، ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، ورنہ ہر کوئی عاشق رسول بن کے دوسرے کو گستاخ رسول بن کے اڑا کے رکھ دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں وہ جو عمران بھائی کو جس نے شہید کیا تھا، وہ جو گارڈ تھا بینک کا، اسے سزائے موت دے دی ہے نا، ابھی پھانسی لگا نہیں، لیکن ورنہ چھوٹی عدالتیں تو اتنی جرت نہیں کرتی تھی کسی عاشق رسول کو پھانسی دی جائے۔ بڑی عدالتوں میں فیصلے ہو جاتے تھے، چھوٹی عدالتوں کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پشاور میں آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے بچے کو ورگلا کے اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ کدھر ہے وہ وکیل جو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اس وقت؟ وہ تو بیچارہ اب سڑ رہا ہے نا جیل کے اندر، کراؤ ضمانت، نکالو اس کو باہر، پوری زندگی اس کی برباد کر دی۔ اس ٹائم ہیرو جی غازی خالد، غازی خالد کدھر ہے؟ غازی خالد اس کی زندگی برباد ہوگی۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی مولوی کے بچے نے جا کے عشق رسول کے نام پہ کسی کو مارا ہو۔ کوئی ہے آپ کے علم میں تو مجھے بتا دیں کبھی کسی مولوی نے خود مارا ہو۔ یورپ امریکہ میں یہی لوگ جا کے عشق رسول، ان کا عشق رسول ختم ہو جاتا ہے، وہاں میلاد کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں کسی دوسرے کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، اونچی آمین کہنے سے نہیں روکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے وہاں عدالتیں آزاد ہیں، سیدھا بھیجیں گے جیل، ڈپورٹ کر دیں گے۔ یعنی جہاں ان کی دنیا کی منفعت ہے نا، وہاں پہ نہ عشق رسول کی رگ پڑکتی ہے ان کی۔ ہمارے نزدیک تو یہاں بھی غلطی پڑک رہی ہوتی ہے۔ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہاں دیکھ لیں سارے پیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرید بھی نہیں جو سلمان رشدی کو مار دے جا کے۔ انگلینڈ ہی بیٹھا ہوا نا، پاکستان کے سارے پیروں نے اربوں روپے کے جو ایسٹس ہیں، جو اگلے دن آئے بھی ہوئے تھے، فیس بک پہ بھی لوگوں نے شیئر کرائے ہیں، اربوں کے ایسٹس کہاں پہ ہیں ان کے؟ انگلینڈ میں، سارے پیر انگلینڈ کے اندر، اور سلمان رشدی انگلینڈ میں۔ تقریباً اسے 41-42 سال ہو گئے کتاب لکھی ہوئی، کیوں نہیں مار دیتے اسے؟ یہ سارا عشق ادھر ہی ہے، ادھر پتا ہے ان کو ہم نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا۔ تو یہ اسلامک سزائیں جو ہے نا وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوں گی، تو تب یہ ریپ کیسز ختم ہوں گے۔ یہ جو مفتیاء کی ویڈیوز نکلی ہیں، مجھے بتائیں کتنے بڑے علماء ہیں جنہوں نے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ باقی تو ہر مسئلے میں یہ 4-5 بڑے بڑے مفتی اکٹھے ہو کے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، مفتی منیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، تقی عثمانی صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مسئلے میں سارے فرقوں کے مولویوں کو بیٹھ کے اکٹھا ایک فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا؟ ان کو پتا تھا کہ وہ بتا دیں گے کہ اور کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پردہ ہی رہنے دو۔ وہ اگلے دن ایک بندے نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی جس میں سارے مکاتب فکر کے وہ علماء جن کی ویڈیوز، یہ خفیہ ویڈیوز نکلی ہیں، ان کی تصویروں کے بعد نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ اے اکابرین امت، جب آپ کے کام ایک جیسے ہیں تو مسجد تو اتحاد امت کریں نا، اے اکابرین امت، جب آپ کے کام ایک جیسے ہیں تو مساجد کیوں علیحدہ بنائی ہوئی ہیں؟